الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العلي العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه البخاري. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین اسلام کا یہ بڑا امتیاز ہے کہ اس نے انسان کو ایک بڑا مقام عطا کیا ہے، اس کی عزت کو بڑھایا ہے، اس کو ڈگنیٹی عطا کی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو عزت و اکرام کی زندگی عطا کی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات فرمائی ہے کہ انسان کی عظمت، اس کا بڑکپن بہت اہم. یہ ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ رب العزت نے ایک بڑے کام کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا ہے. اس کو عقل دیا ہے، سمجھ دیا ہے، دل و دماغ دیا ہے، حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت دی ہے، اس کو زندگی گزارنے کا ایک معیار دیا ہے، سوجھ بوجھ دی ہے. یہ عام جو مخلوقات ہیں اس سے اوپر اٹھ کر کے ایک مخلوق. اللہ رب العزت نے اس چیز کو جگہ جگہ بتایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. یہ بولے تو کیسے بولے، گفتگو کرے تو کیسے گفتگو کرے، معاملات و تعلقات استوار کرے تو اس کا معیار کیا ہو، اس کے درمیان اگر رائیوں میں اختلاف ہو جائے تو اس کے اظہار کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. یہ جب کسی سے اس کے تعلقات حد درجہ خراب ہو جائیں تو بھی اس کا ایک معیار ہوتا ہے، محبت کا ایک معیار ہے اور دشمنی کا ایک معیار. اللہ رب العزت نے انسان کو اس سے نوازا اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو آزادیاں دی ہیں. بولنے کی آزادی دی ہے، آدمی کو اس زمین پر جائیداد رکھنے کی آزادی دی ہے، آدمی کو بہت ساری ایسی اظہار معافی ضمیر کی آزادی ہے. اس زمین پر آدمی دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو چاہے کرے، اس کو اسلام نے اس کے بارے میں تعلیمات دی اور یہ بتایا ہے کہ تمہاری یہ آزادی لمیٹڈ ہے، ایک خاص دائرے میں رہ کر کے ہے. ایسا نہ ہو کہ تم اس آزادی کو ایسا سمجھو کہ تم کو کھلی چھوٹ ہے، جس کی دل آزاری چاہو کرتے پھرو، جس کے حقوق چاہو غصب کرو اور جس کے دائرے اختیار میں چاہو منہ مارتے پھرو. ایسا نہیں. اسلام نے حقوق متعین کیے تو اس کے دائرے بھی متعین کیے، آزادی بتایا تو اس کے آداب بھی بتائے اور یہ کہا کہ انسانوں کو غلام بنانا یہ معیوب چیز ہے اور دوسروں کو ایذا پہنچانا یہ بھی سخت نامناسب چیز ہے. یہ بیچ کا ایک راستہ ہے. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر کے گورنر تھے، ان کے بارے میں جب ان کے صاحبزادے کی شکایت آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو انہوں نے بلا لیا. معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہی تھا کہ حضرت عمرو بن العاص کے ایک صاحبزادے گھوڑے کے ریس میں شریک تھے اور وہاں ایک قبطی عیسائی میں شریک تھا. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے آگے بڑھ جانا چاہتے تھے، مقابلے کو جیتنا چاہتے تھے، تو انہوں نے قبطی ریسر کو مارا، پیٹا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا لیا، وہاں باپ کو بھی بلایا اور بیٹے کو بلایا اور کہا یہ رویہ صحیح نہیں ہے. آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی دوسروں کو تکلیف پہنچائے، دوسروں کے حقوق غصب کرے. متى استعبدتم الناس، لوگوں کو تم نے کب سے غلام بنا لیا ہے. وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، ان کی ماؤں نے تمہیں آزاد جنا تھا. اسلام کا جو امتیاز ہے حقوق کا، آزادی کا، وہ عظیم الشان ہے. ہماری جو دائرے کار ہے گفتگو کرنے کا، معاملات کرنے کا، تعلقات کرنے کا، کسی سے ناراض ہو تو بات کرنے کا، اس کی بھی تعلیمات اسلام نے دی. اسلام کا ایک بڑا امتیاز یہ بھی ہے کہ اس نے مذہبی رواداری کو قائم و دائم رکھا ہے.
ہمارا مذہب کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن دوسرے مذہب کا احترام، ان کے مذہب کے جو روحانی پیشوا ہیں ان کا احترام، اسلام نے اس کو قائم رکھا ہے۔ کہا کہ اس دنیا کا خالق و مالک وحدہ لا شریک ہے، اور انبیاء جس دینی تعلیمات کو اور الہی تعلیمات کو اس دنیا میں لے کر کے آئے ہیں وہی برحق ہے۔ انبیاء کی تعلیمات کے علاوہ اس زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ طاغوت ہے، وہ غیر اللہ ہے۔ لیکن کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کرام کو بتا دیجئے، آپ کے ذریعے پوری دنیا یہ سن لے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، یہ جو ہدایت ہے یہ گمراہی سے الگ ہو چکا ہے۔ آپ کسی کو زبردستی دین و ہدایت قبول کروا لینے یہ اسلام کا امتیاز نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر داروغہ بنا کر کے، زبردستی کرنے والا بنا کر کے نہیں بھیجے گئے۔ دین اسلام برحق ہے، فطری دین ہے، انسان کی نفسیات کا دین ہے، اس کے مسائل کا حل کرنے والا ہے، اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام اگر کوئی قبول نہیں کرتا تو نہ قبول کرے، کوئی چاہے یہودی رہے، عیسائی رہے، کسی اور دھرم پر کاربند رہے، وہ رہے، لیکن آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے، آپ کا کام زبردستی کسی کو دائرہ اسلام میں لانا نہیں۔ اور یہ بات بتائی گئی کہ یہ بات اتنی اہم ہے کہ اس کو دکھایا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ بات آپ سمجھتے ہیں کہ دیوی دیوتا بت کو جو پوجتے ہیں وہ بھی اپنے دلوں میں سمجھتے ہیں کہ میں کیا پوج رہا ہوں، لیکن یہ کہا گیا کہ پیدا کرنے والا، خالق و مالک، پوری کائنات کو چلانے والا وہ ہے، شکریہ اسی کا ادا ہونا چاہیے۔ شرک سے بڑا کوئی ظلم اور گناہ اس زمین پر نہیں ہے۔ لیکن کہا گیا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہہ دیجئے کہ یہ بتوں کو گالی نہ دیں، یہ جو ان کے معبودان باطلہ ہیں ان کو گالی نہ دیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ جو معبودان باطل ہیں ان کو گالی نہ دیں آپ کے صحابہ، ورنہ یہ عصبیت جاہلیہ کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے اللہ رب العزت کو گالی دینا شروع کر دیں گے۔ تو یہ ہے اسلام کا وہ مذہبی رواداری کا معیار کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو ہے، مسلمان نہیں بھی ہے تو اس کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کیے جائیں، اس کے مذہب کو برا بھلا نہ کہا جائے، اس کے روحانی پیشواؤں کی دل آزاری نہ کی جائے، کسی کو مذہب کی بنیاد پر اس کے دل کے اندر ٹھوکر نہ لگائی جائے۔ یہ دین اسلام کے امتیاز ہے۔ یہی وہ بات تھی کہ بعد کے جو خلفائے راشدین ہیں اور اس کے بعد کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس چیز کو برتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دیں اس کو انہوں نے اپنی زندگی میں برتا، اور جہاں جہاں گئے اس کا مظہر انہوں نے پیش کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی عیسائیوں کے علاقے یا یہودیوں کے علاقے یا اہل کتاب کے علاقوں میں کوئی نصیحت کرتے تو اس میں وہ لکھتے لا یہدم البیعۃ ولا الکنیسہ، کبھی بھی کوئی بھی عبادت گاہ، کوئی بھی چرچ ڈھایا نہیں جائے گا، عبادات ہیں ان کا تحفظ کیا جائے گا، اس میں جو لوگ عبادت کرنا چاہیں کریں، ہم ان سے بات کریں گے، گفتگو کریں گے، دین پہنچائیں گے، اسلام کی تعلیمات بتائیں گے، لیکن زور زبردستی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ ایک جگہ تو آپ نے لکھا جو وہ گھنٹے بناتے ہیں ان گھنٹوں کو اتارا نہیں جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود دکھایا کہ عیسائیت کا جو مذہب ہے اس کو وقار و احترام دیا اور کہا ان کے چرچ ڈھائے نہیں جائیں گے۔ جب 15 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کو انہوں نے فتح کیا اور وہاں جب پادری نے آپ کا استقبال کیا اور چرچ وغیرہ دکھا رہا تھا تو آپ نماز پڑھنا چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا یہ ہمارے لیے عزت کی بات ہوگی کہ آپ اسی چرچ میں نماز پڑھنے، میں یہاں مصلی کا انتظام کر دیتا ہوں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا، میں باہر نکل کے میدان میں نماز پڑھوں گا، کل کوئی یہ نہ کہے کہ یہ چرچ نہیں تھا، مسجد تھی، میں یہاں نماز نہیں پڑھنا چاہتا۔ ہماری مسجدیں اسی جگہوں پر آباد نہیں ہو سکتی جو غاصبانہ قبضہ کر کے بنائی گئی ہوں، جو کسی مندر کو یا کسی عبادت گاہ کو توڑ کر کے بنائی گئی ہوں۔ یہ ہر چھوٹے مسلمان کو معلوم ہے، پوری دنیا میں جہاں بھی مسجدیں قائم ہوئیں صاف ستھری جگہ پر وہ بنائی گئی، اس لیے کہ ہر مسلمان کو یہ معلوم ہے، عالم اور فاضل اور بڑے جو حکمراں ہیں ان کو تو چھوڑ دیجئے، ایک چھوٹے مسلمان کو بھی یہ معلوم ہے کہ کسی بھی غصب شدہ جگہ پر کوئی بھی عبادت گاہ مسلمانوں کی مسجد نہیں بنائی جا سکتی۔ تو یہ ہمارے جو اکابر گزرے ہیں انہوں نے مذہبی رواداری کا جو مظہر پیش کیا ہے عظیم الشان۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل کے قریب ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کی اولاد، اس کے والدین، سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر کے محبت کرتے ہیں۔
ہم بیوی سے، بچوں سے، مال سے، اسباب سے، اپنی دنیا سے، اپنی خوبصورت چیزوں سے، محبوب ترین چیزوں سے، ساری چیزوں سے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم محبوب رکھتے ہیں۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ مومن سے مطالبہ ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ عظیم الشان ہے۔ آپ نے جو انسانیت پر احسان کیا وہ غیر معمولی ہے۔ جو آپ کا جو اخلاق تھا، آپ کا جو کردار تھا، آپ کا جو غیروں کے ساتھ معاملہ تھا، آپ جو انسانیت کے ساتھ جو برتاؤ کیا، جو شاہراہ چھوڑی پوری دنیا کے لیے، وہ صرف مسلمانوں کو اس نے متاثر نہیں کیا یا انہی کے لیے وہ میراث نہیں ہے، بلکہ غیروں نے بھی اس کو قبول کیا۔ مائیکل ہارٹ نے، جو خود یہودی تھے، جو ایک سائنسداں تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے، جو کتاب بہت مشہور ہوئی ہے، ہم سب اس کو کوٹ کرتے ہیں۔ 100 لوگ جنہوں نے نقوش چھوڑے ہیں انسانیت پر پوری دنیا پر، اس میں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے، ادب کے ساتھ کیا ہے، وقار کے ساتھ کیا ہے، سنجیدگی کے ساتھ کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری زندگی جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے گا، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیکی ہے، آپ کا جو بڑکپن ہے، آپ کا جو وقار ہے، آپ کا جو اخلاق ہے، آپ کی جو شائستگی ہے، آپ کا جو دلوں کو جوڑنے کی کیفیت ہے، آپ کا جو بندگان خدا کے ساتھ خدمت ہے، یہ ایک بڑا پیغام ہے جو اس کائنات کو آپ نے دیا ہے۔ انسانوں کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کا جو سلیقہ دیا ہے، ہر آدمی اس سے متاثر ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ میں یہ لکھنے پر مجبور ہوں۔ برنارڈ شاہ جو خود عیسائی تھے، ایک بہت بڑے مصنف ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے خود مذہب کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قبول اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو رہے ہیں، آپ کی تعلیمات سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ جو یورپ ہے، اس میں بھی بڑی پذیرائی ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی۔ اس پر ان کے ساتھ کچھ ذاتیاں بھی کی گئی، لیکن آدمی جب ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے گا تو اس کا قائل ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ، سائنسداں اور بھی بہت سارے لوگوں کی فہرست میں یہاں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے نہیں کر سکتا۔ نیپولین ایک عسکری قائد اور ایک حاکم، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھتا ہے تو کیا خوب لکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس سے زیادہ پیار کرنے والی شخصیت، ایک ایسا اچھا پیغام دینے والی شخصیت، لوگوں کو جوڑنے والی شخصیت انسانوں کے لیے مسیحا دنیا میں کوئی پیدا نہیں۔ یہ تو یہودی ہیں، یہ تو عیسائی ہیں۔ ایک شخص جو ملحد ہے، کارل مارکس، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحسرائی کی۔ اس نے کہا کہ دین اور دنیا کا حسین امتزاج اور لوگوں کو ایک اچھا پیغام اور جوڑنے کا جو ایک بڑا معیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہے، اس کا کوئی بدل نہیں۔ ہمارا ہندوستان ملک عزیز جس میں ہم رہتے ہیں، اس ملک میں ہندو بھائی، بدھ جیوی، اس ملک کے دھرم گرو، اس ملک کے اندر جو مذہبی پیشوا ہیں مختلف مذہبوں کے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری اور آپ کی سیرت کو پڑھا تو انہوں نے بہت خوبصورت الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ گاندھی جی نے بہت کچھ لکھا، خوب لکھا۔ بہت سارے لوگوں نے جو کچھ لکھا ہے کتابوں کی شکل میں موجود ہے، آج سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے۔ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا، آپ کو پڑھا، آپ کو جانا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، چاہے وہ ہمارے مذہب کا ہو، چاہے کسی مذہب کا ہو۔ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ادھر ادھر سے نہ جانے کہاں سے کچھ باتیں آ جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر جاتے ہیں لوگ۔ کیوں؟ ان کو نہیں معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کو نہیں معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، ان کو نہیں معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس دنیا میں اور آخرت میں آپ کا کیا ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑھا، سن لیا کسی سے، تعصب کی بنیاد پر، نفرت کی بنیاد پر، ادھر ادھر سے عصبیت جاہلیہ کی بنیاد پر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مسلمان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی بات آ جائے تو اس کے دل میں تکلیف کا ہونا فطری ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اسی وجہ سے ہم مضطرب ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نامناسب بات آتی ہے کہیں سے تو ہم مضطرب ہو جاتے ہیں، اس لیے کوئی ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہ بات آپ سمجھیں کہ یہ بات ایسی نہیں ہے ہم اور آپ تنہا، اگر ہمارے ماں ہمارے باپ کو کوئی گالی دے، ہمارے باپ اور ماں کو کوئی برا بھلا کہے تو ہم کو کیسی تکلیف ہوتی ہے؟ ہم کو نہیں، کسی بھی دھرم کے ماننے والے کو، ناستک ہو، کسی کے بھی اماں ابا کو اگر کوئی برا بھلا کہے تو اس کو کیسا گالی کوئی دے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت پورے دنیا کے مسلمانوں کے ماں باپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر قربان، تو ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا گیا۔ اور یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ پورے دنیا کے مسلمانوں میں اضطراب پیدا ہو جاتا ہے
اور یہ مظہر سامنے آ جاتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى سائر الجسد بالسہر والحمى. پورے دنیا کے مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح سے ہے. جب جسم کے کسی ایک حصے میں پریشانی آتی ہے تو سارا جسم مضطرب ہو جاتا ہے. عرب ممالک نے بھی اظہار خیال کیا، بڑی خوش آئند بات ہے، دنیا کے ہر مسلمان بے چین ہو گیا. یہ ہے ہمارا وہ مقام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نتیجے میں ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا گیا یہ دنیا کے لوگ تعریف کریں نہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کی ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہترین اخلاق پر فائد ہیں. جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے تعریف فرما دی وہ دنیا کا محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ تو ہماری اور انسانیت کی سعادت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں اور آپ کی تعریف کریں. کتنے ہندو شعراء نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت میں نعتیں لکھی ہیں. یہ جو ہمارا سماج ہے ہندو مسلم کا، یہاں سکھ اور عیسائی کا سماج، یہاں دھرموں کا احترام، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ، یہ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت قرآن بیان کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جب اس طرح کے معاملات آئیں دوستوں اور ساتھیوں تو ہم ایمان کے تقاضے کی وجہ سے اس کو برا سمجھیں، لیکن اضطراب اس انداز کا ہو کہ تشدد کے حد تک آ جائیں، ہم دوسروں کو نقصان پہنچانے لگیں، اپنی تحریروں میں اول فول بکنے لگیں، ہم اپنا آپا کھول دیں. یہ نہیں ہو سکتا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے گالی دی، آپ کی ذات گرامی پر بات تھی تو آپ نے ان کو معاف کر دیا اور ان کے لیے دعائیں کی. لیکن امت کا کام یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچایا جانا چاہیے جہاں تک پیغام پہنچا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ لوگ نادانی میں اللہ رب العزت کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہا ہوں، لیکن جب ان کے پاس معاملہ واضح ہو جائے، آپ کی سیرت پہنچ جائے، آپ کی زندگی کے جو تفصیلات ہیں وہ پہنچ جائیں تو ہو سکتا ہے ان کا رویہ بدل جائے. آج کا جو ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا ہے، آج دنیا کا جو کلچر ہے، دنیا کی جو تہذیب ہے وہ خاص مقام پر پہنچ گئی ہے. علم بڑھ گیا ہے، تہذیب نے ترقی کی ہے. آج کسی کو برا بھلا کہنے کا بھی ایک معیار ہے پوری دنیا کے سامنے. آج دنیا کے جتنے بھی کانسٹیٹیوشنز ہیں، دنیا کے جتنے دستور ہیں، اور ہمارے ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن خود اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی دھرم کو برا بھلا کہا جائے، کسی دھرم کے پیشوا کو برا بھلا کہا جائے، کسی کو دل آزاری کی جائے مذہب کی بنیاد پر. اس کی ممانعت پوری دنیا میں ہے. آج کا جو سیکولر اور ڈیموکریٹک جو کانسٹیٹیوشن ہے پوری دنیا میں اس کی اجازت نہیں دیتا. ہمارے ملک کو بھی سوچنا چاہیے، یہاں کے حکام کو سوچنا چاہیے، یہاں کے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ ملک کو جس نے جوڑا ہے وہ یہاں کا کانسٹیٹیوشن ہے، یہاں کا دستور ہے. تو یہاں سارے مذاہب کا احترام، سارے مذاہب کے لوگوں کو سمان، ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں ان کا احترام ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے. حکومت کو ایسا ایٹماسفیئر پیدا کرنا چاہیے. ہمارا مطالبہ ہندوستان کی حکومت سے یہی ہے کہ یہاں کے ماحول کو بہتر کریں. ایسے لوگ جو اس طرح کی اول فول بکتے ہیں ان پر قدغن لگائیں، ان کو قلاع وقعی سزا دیں، اور ایسا ماحول پیدا کریں یہاں کہ یہ آدمی کا اپنا معاملہ ہے کہ وہ جس دھرم کو چاہے قبول کرے، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کر جائے. قرآن نے اس کو صاف صاف بتایا، ہم نے تم کو عقل دیا ہے، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. تم سچا راستہ کیا ہو سکتا ہے اس کو اپناؤ. کوئی شخص کوئی بھی دھرم اگر قبول کرتا ہے تو اس کا جواب اللہ رب العزت کے ہاں اسے دینا ہوگا. لیکن اس کی بنیاد پر کسی کو برا بھلا کہا جائے یا کسی مذہبی پیشوا کو نامناسب انداز سے پیش آ جائے اس کے ساتھ، یہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ملک کا ہے یہ اس کے خلاف ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یہاں پر حالات کو بہتر رکھیں، خیر سگالی کا یہاں جذبہ پیدا ہو. آخری بات جو میں آپ کے سامنے یہاں کہہ سکتا ہوں وہ یہ کہ ہماری ذمہ داری اب زیادہ بن جاتی ہے جب اس طرح کے مسائل جگہ جگہ سے آنا شروع ہو جائیں، نفرتیں بڑھ جائیں، لوگ لا علمی اور غلط فہمیوں کی بنیاد پر بیانات دینا شروع کر دیں. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں، چاہے ہم کسی جگہ پڑھا رہے ہوں، کسی جگہ بزنس کر رہے ہوں، کسی ادارے میں ہم کام کر رہے ہوں، اپنے جہاں ہم رہتے ہیں وہاں دائیں بائیں جو غیر مسلم بھائی ہیں، عظیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش کرنے کا کام کریں. آپ کی جیونی ان کے درمیان تقسیم کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ان کے درمیان تقسیم کریں، بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی. غیر مسلموں نے جو آپ کے بارے میں لکھا ہے اس کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ دن دور نہیں ہے، وہ وقت بہت قریب ہے کہ وہ وقت آئے گا انشاءاللہ العزیز اس ملک میں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لوگ پڑھ لیں گے. جو آج زہر اگل رہے ہیں کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے پر مجبور ہوں گے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والے بہت سارے لوگ تھے مکہ میں، مدینہ میں. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دل صاف ہو گیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے رونے لگے.
सुमामा बिन उसाल जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दिया करते थे, बुरा भला कहा करते थे, आपके सहाबा को उन्होंने कत्ल किया, लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक से मुतस्सिर हुए मस्जिद नबवी में, 3 दिन तक मस्जिद नबवी के खंभे में बांधे गए, और उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज के यहाँ से, यानी हमारे माओं के यहाँ से खाना के उनके यहाँ पकवा करके भेजा, उनकी इज्जत अफजाई की। एक जो दुश्मन था उसका जो रवैया था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मन के साथ जो अच्छा बर्ताव किया, तो इस अखलाक की ताब नहीं ला सके वो, और मस्जिद नबवी से निकले तो मदीना शरीफ के एक चश्मे पे जाके उन्होंने गुस्ल किया, और फिर वापस आकर के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। बात जो उन्होंने कही है वो बहुत अजीम है। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका चेहरा दुनिया के सारे चेहरों में सबसे मबगूज़ था मेरे नज़दीक, लेकिन आज जब ईमान की रोशनी मेरे दिल में आ गई है तो आपका चेहरा दुनिया के सारे चेहरों में सबसे मुक़द्दस हो गया है। आपका घराना दुनिया के सारे घरानों में सबसे जलील था मेरे नज़दीक, लेकिन आज जब ईमान मेरे दिल में आ गया है तो आपका घराना दुनिया के सारे घरानों में सबसे मुबारक हो गया है। आज हमारे गैर मुस्लिम भाइयों से मिलने की ज़रूरत है, गलत फहमियाँ दूर करने की ज़रूरत है, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, अपनाइयत के साथ हिंदुस्तान के अंदर हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारुफ कराने की ज़रूरत है। यह कुरान सबके लिए है जो आप पर उतरा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए हैं, पूरी इंसानियत के लिए हैं। हर हर जगह पहुँचें, आपका पैगाम पहुँचाएँ। पता नहीं कब किसके दिल में बात आ जाए जो आज इस्लाम के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, कल इस्लाम का अलमबरदार बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को इन सारी बातों पर गौर फ़िक्र करने और अमल करने की तौफ़ीक़ इनात फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।